تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کی، فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ آ جائے برداشت کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو اپنے اوپر ہیوی نہیں کرنا بلکہ خود ہیوی ہونا ہے۔ تیسرا صحابی ہے، مختصر باتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات سکھلائیے، کوئی ایسی بات بتلا دیجئے جس کی وجہ سے میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے میں بچ جاؤں۔ بات یہاں بھی وہی ہے، جو اللہ کے غصے سے بچ گیا، جو اللہ کے غضب سے بچ گیا، وہ جہنم سے بچ گیا، جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو جنت میں چلا گیا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اس کو بھی یہی فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا، غصہ چھوڑ دے، غصے کو برداشت کر، اس کے اوپر کنٹرول کر۔ علماء محدثین نے اس سے مسئلہ اخذ کیا، کون سا؟ فرمایا الغضب مفتاح کل شر، فرمایا غصہ ایک ایسا گناہ ہے، اور فرمایا ہر گناہ کی جو چابی ہے، ہر گناہ کی جو جڑ ہے وہ غصہ ہے۔ کیسے بھائی؟ یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ شیطان انسان کو غصہ دلاتا ہے، کبھی باپ اور بیٹے کو آپس میں لڑا دیا، کبھی بھائی کو بھائی کے ساتھ ٹکرا دیا، اور کبھی میاں اور بیوی کے درمیان میں ایسا خلل ڈالا کہ وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے والے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جانے نشاور کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے بغیر وہ کھانا کھایا نہیں کرتے تھے، مل جل کے بیٹھا کرتے تھے، اس نے غصہ دلایا، اور غصے کی بنیاد پہ اتنا وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے، نوبت طلاق تک آ گئی، طلاق تک نہیں، غصے کے اوپر، اور وہ کنٹرول نہ کر سکے، غصہ ہیوی ہوتا گیا، حتیٰ کہ ان کی آپس میں جدائی ہو گئی۔ اور اسی غصے کی وجہ سے بیٹے سے باپ کو قتل کروا دیا، اسی غصے کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اسی غصے کی وجہ سے استاد اور شاگرد کی لڑائی ہوئی، اسی غصے کی وجہ سے دو پڑوسی، دو ہمسائے، دو اکٹھے رہنے والے، دو پارٹنرشپ کرنے والے، دو مل جل کے کام کرنے والے، اسی غصے کی وجہ سے برباد ہوئے۔ فرمایا الغضب مفتاح کل شر، ہر جو گناہ ہے، ہر برائی ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو چابی ہے، یہ غصہ ہے۔ غصہ ہی تو بات۔ اب غصے میں آ کے ایک نے ایک کو گالی نکالی، اب اس نے غصے میں دو نکالی، اب وہ اٹھا تو اور نکالی، بات کہاں تک پہنچی؟ ایک کا باپ آیا، اس نے تھپڑ رسید کیا، غصے کا عالم یہ ہوا، دوسرے کا باپ بھی آ گیا، لڑائی بڑھتی ہوئی کہاں پہنچی؟ تھانوں تک لڑائی بڑھتی ہوئی، غصے کی وجہ سے کہاں پہنچی؟ خاندانوں کے اندر قتل ہو گئے، اور یہاں تک کہ پورے خاندان ختم ہو گئے۔ الغضب مفتاح کل شر۔ تو غصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون سا ہے؟ تو فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے سب سے پسندیدہ بندہ وہ لگتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود وہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا، بدلہ نہیں لیتا،
اب ایک بندے کے پاس تو ہمت ہی نہیں، نہ تو افراد کی طاقت، نہ اس کے پاس روپے پیسے کی طاقت، نہ تھانے اور کچہری میں پہنچنے کی طاقت، اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں۔ ثواب اسے بھی ملے گا، اجر اسے بھی ملے گا اگر کنٹرول کرے گا، لیکن فرمایا کہ وہ بہت پسندیدہ بندہ ہے جس کو اللہ نے طاقت سے بھی نوازا تھا، وہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، بدلہ شریعت کے اندر جائز بھی ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا محبوب کون ہے؟ حقیقی مسلمان، حقیقی انسان اور حقیقی ایماندار کون سے انسان ہے؟ فرمایا کہ جس کو اللہ نے قدرت تو دی تھی، طاقت تو بخشی تھی، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، طاقت کے باوجود وہ بدلہ نہیں لیتا۔ فرمایا وہ اللہ کو سب سے محبوب ترین بندہ۔ اسی غصے کی بنیاد پہ بہنوں اور بھائیوں کے رشتے خراب ہوتے ہیں، بڑوں اور چھوٹوں کا تعلق خراب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جب غصہ آئے تو اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔ اب دوسری بات جو اسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اگر کسی بھائی سے کوئی زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں مسلمان؟ دوسرے بندے کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائی چھوڑ دینا چاہیے، درگزر کر لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ معذرت کے لیے آتا ہے، وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے، اسے معاف کر دیا کرو، اسے چھوڑ دیا کرو۔ بڑی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ ایک بھائی آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو آپ نے اس کی معذرت قبول نہیں کی، واپس کر دیا۔ وہ کئی بندوں کی عادت ہوتی ہے نا، اب ایک دفعہ واپس کر دیا، وہ دو چار بندے لے کے اور آیا، پھر واپس کر دیا، یعنی اپنی منمانی ہے اور اس کو خوب ذلیل کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھائی معذرت کرنے کے لیے آتا ہے قبول کر لیا کرو، ورنہ میرے حوض پہ نہ آئے، ورنہ وہ بندہ حوض پہ نہ آئے جو اپنے بھائی کی عزت توقیر نہیں کرتا، اس کی معذرت کو قبول نہیں کرتا۔ بھائی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑوں سے ہو جاتی ہیں۔ آج یہ سمجھ کے باپ بیٹے کو معاف کر دے، انسان ہے، آج بیٹے سے ہوئی ہے کل باپ سے ہو سکتی ہے، آج باپ سے ہوئی ہے کل بیٹے سے ہو سکتی ہے۔ خاوند اور میاں کا آپس، بیوی کا آپس کے اندر جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ آج بیوی کو معاف کر دے، آج آپ سے اس سے غلطی ہوئی کل آپ سے ہو سکتی ہے۔ رشتہ دار ہیں، بھائی بھائی کو معاف کرے، یہ سمجھ کے کہ بھائی آج اس سے غلطی ہو گئی کل مجھ سے ہو سکتی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں ان لوگوں کے کہ جو معاف کر دیتے ہیں، جو درگزر کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھونٹ تو انسان بہت سارے بھرتا ہے، نوش تو بہت کچھ کرتا ہے، فرمایا جو گھونٹ اللہ کو پسند ہے اور بہت محبوب ترین گھونٹ ہے، فرمایا وہ گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے۔ غصہ آیا تو اس کے اوپر کنٹرول کر لیا اور اپنے بھائی کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر تین باتیں پائی جائیں، تین خوبیاں، تین اچھائیاں، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کا حساب آسان کر دے گا۔ وہ بھائی کون سا حساب آسان ہوگا؟ جس کے بارے میں فرمایا یوم یفر المرء من اخی،
و امی و ابی و صاحبتہ و بنی. فرمایا کہ جب اپنے سارے چھوڑ جائیں، بھاگ جائیں، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ جو ماں ہے نا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی، ان کی کامیابی، ان کی نصرت کے لیے، اور یہاں تک چاہتی ہے کہ گھر کا مال و متاع، ساز و سامان بکتا ہے بک جائے، سب کچھ چاہتا ہے چلا جائے، میرا بچہ کسی عہدے پہ فیض یاب ہو جائے، اگر بیمار ہے تو اسے تندرستی مل جائے. ایک باپ ہے صبح سے لے کے شام تک اپنی اولاد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کس لیے؟ بیٹے کی کامیابی کے لیے. تو وہاں بھی تو کامیابی کے لیے اس کو ایک نیکی چاہیے نا، وہاں بھی جہنم سے بچنے کے لیے اور حقیقی کامیابی جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی چاہیے. لیکن فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی نہیں دے گا، بھائی بھی نہیں دے گا نیکی، ماں بھی نہیں دے گی. وہ باپ جو دن رات 24 گھنٹے گرمی کی شدت کے اندر اور سخت سردی کے اندر بھی اپنی اولاد کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے، ادھر اس کی کامیابی کے لیے ایک نیکی بھی نہیں دے گا. وہ صاحبہ جو تیرے انتظار میں رات کے 1-2 بجے تک کھانا نہیں کھاتی، وہ بھی قیامت کے دن جو حساب کا دن سخت ہوگا ایک نیکی نہیں دے گی.